کبیرہ میں سے جو 15ویں نمبر کا گناہ ہے اس کا نام ہے میدان جہاد سے بھاگنا، اس کا نام ہے میدان جہاد سے بھاگنا۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، مسلمان لڑے گا طاقت کے بلبوتے پر نہیں، مسلمان لڑے گا اللہ کی مدد، اعانت اور نصرت کی بنیاد پر۔ چنانچہ مسلمان اگر میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد کے اندر جاتا ہے، سامنے والی تعداد کو دیکھے، اگر مسلمان 100 اور مد مقابل ہیں 200، اگر مسلمان بھاگ گئے، مسلمان گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ گویا کہ مسلمانوں کو پابند بنایا گیا اپنی دگنی تعداد کے مقابلے میں بھاگنا نہیں ہے۔ اگر دگنی تعداد کو دیکھ کر اگر مسلمان بھاگے گا تو اس صورت میں وہ مسلمان گناہ کبیرہ کا مرتکب کہلائے گا۔ تو میدان جہاد سے بھاگنا وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے اللہ سامنے والا جو مجمع ہے یا فریق مخالف کا جو لشکر ہے وہ تعداد میں زیادہ ہے، تو مسلمانوں کو کہا گیا اگر دگنی تعداد ہے تب بھی نہیں بھاگنا، اگر بھاگو گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ البتہ یہ جو بھاگنا ہے نا، بھاگنے سے مراد یہ ہوتا ہے چپل وغیرہ چھوڑ کر واپس اپنے خیموں کی طرف چلے جانا، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میدان جہاد کے اندر آدمی فرنٹ پر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی جب جنگ ہوتی تھی تو جو مسلمانوں کا لشکر ہوتا تھا اس کے 5 حصے ہوتے تھے، ایک حصہ آگے والا، ایک حصہ پیچھے والا، ایک حصہ دائیں والا، ایک حصہ بائیں والا، ایک حصہ سینٹر والا، یہ 5 حصے ہوتے تھے۔ اب جو فرنٹ والا ہوتا تھا یہ دشمن کے مد مقابل ہوتا تھا، دائیں اور بائیں والا آگے والے کا سپورٹر ہوتا تھا، بیچ والا یہ عام طور پر اگر ان میں سے کسی کو ضرورت ہوتی تو یہ آگے چلا جاتا تھا، اور جو اینڈ والا حصہ ہوتا تھا یہ عام طور پر پیچھے رہتا تھا، یہ لڑائی نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب دیکھتے تھے کہ معاملات آگے خراب ہیں تو پھر یہ پیچھے والا بھی آگے چلا جاتا تھا۔ اب بسا اوقات جو امیر لشکر جیسے خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، موتا کی جنگ ہو رہی تھی، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھنڈا پکڑیں گے زید بن حارثہ، ان کا انتقال ہو جائے گا، یہ پکڑیں گے، ان کا انتقال ہوگا، یہ پکڑیں گے۔ یہ 3 باتیں کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد مسلمان جس کسی کو چاہیں اپنا امیر متعین کر لیں۔ سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے، ادھر مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 ہے۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کمان آتی ہے تو حضرت خالد نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا، آگے والے جو حصہ تھا ان کو اٹھا کر پیچھے کیا، پیچھے والوں کو آگے کیا، دائیں والوں کو اٹھا کر سینٹر میں کیا، سینٹر والوں کو ادھر کر دیا، اس کا نقشہ بدل دیا۔ اگلے دن رومیوں نے دیکھا نئے نئے چہرے سامنے آ گئے، اس بنیاد پر وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ بھاگ گئے تو مسلمانوں نے بھی واپس آنا شروع کیا، چونکہ دشمن کو شکست تب ہوتی ہے جب ان کا مال ہتھیایا جائے، ان کے لوگوں کو قید میں ڈالا جائے، اور یہاں پر یہ واقعہ ہوا نہیں تھا۔ اس بنیاد پر لوگوں نے کہہ دیا کہ مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پلٹے نہیں ہیں بلکہ دوبارہ تازہ دم ہو کر واپس جانے کے لیے یہ واپس آئے ہیں۔ تو یہ والا طریقہ تو جائز ہے، لیکن میدان سے ان کی تعداد کو دیکھ کر بھاگ جانا اس کو گناہ کبیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے جو 15ویں نمبر کا بڑا گناہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ میدان جہاد سے بھاگنا۔